بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ ابو الحسن کرشی فرماتے ہیں کہ میں اور شیخ ابو الحسن علی بن حیتی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ان کے مدرسے میں موجود تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ابو غالب فضل اللہ نامی ایک مشہور تاجر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس شخص کو دعوت میں بلایا جائے اسے دعوت قبول کرنی چاہیے۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا۔ پھر کچھ دیر آپ نے مراقبہ کرنے کے بعد فرمایا ہاں آؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کھچر پر سوار ہوئے۔ شیخ علی نے کھچر کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی اور اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بغداد کے مشائخ علماء اور معززین پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ پھر دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر مختلف اقسام کے کھانے چن دیے گئے۔ نیز دو آدمی ایک بڑا صندوق بھی اٹھا کر لائے جو کہ بند تھا۔ اس صندوق کو دسترخوان کے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ پھر میزبان ابو غالب نے کھانا شروع کرنے کی اجازت دی، مگر اس وقت حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراقبے میں تھے، لہٰذا نہ آپ نے خود کھانا شروع کیا اور نہ ہی کسی کو کھانے کی اجازت دی۔ چنانچہ کسی نے بھی کھانا شروع نہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیبت کے سبب حاضرین مجلس کی حالت ایسی تھی کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے میری اور شیخ علی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ صندوق اٹھا لائیے اور اسے کھولیے۔ جب صندوق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے لا کر کھولا گیا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو پیدائشی اندھا ہونے کے علاوہ جوڑوں کے درد، کوڑ اور فالج کے مرض میں بھی مبتلا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا قم باذن اللہ، یعنی کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ بس اس حکم کی دیر تھی کہ لڑکا نہ صرف دوڑنے لگا اور اس کی بینائی لوٹ آئی بلکہ وہ ایسا تندرست ہو گیا گویا کسی بیماری میں مبتلا ہی نہ تھا۔ شیخ ابو الحسن کرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ ابو سعد کالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کے حکم سے مردے زندہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ خضر موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں تقریباً 13 سال تک رہا۔ اس دوران میں نے آپ کے بہت سے خلاف عادت باتوں اور کرامات کو دیکھا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس مریض کو طبیب لا علاج قرار دیتے وہ آپ کے پاس آ کر شفا یاب ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے لیے دعائے صحت فرماتے اور اس کے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو اللہ عز و جل اسی وقت اس مریض کو صحت عطا فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔